جی حضور آپ پر خدا کی سلامتی جی، سبھی ممبران کا خوش آمدید، ویلکم ہمارے اردو سیشن میں۔ تو اگر کسی ممبر کسی دوست بھائی کا سوال ہو، حضور سے بات کرنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کہ صاحب علی صاحب خدا کی سلامتی، اگر آپ کچھ بات حضور سے کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، بھائی کون کر سکتے ہیں۔ خدا کی سلامتی جی، حضور خدا کی سلامتی۔ آپ پر بھی خدا کی جی سلامتی۔ خدا کی سلامتی جی۔ مہربانی۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہ صاحب جو امریکہ والے تھے جی تو کافی ایگریسولی پلے کر رہے تھے، تو کیا وہ حضور کے بیعت ہیں یا ایسے ہی جو ہے نا کو نئے بیچ میں آ گئے کہ کیا انٹروڈکشن تھا ان کا، تھوڑا سا پتہ چلے گا؟ اچھا صاحب دیکھ سکتے ہیں۔ جی وہ جی ہمارے کئی لوگ سننے والے ہیں جو مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا دوسرے مذاہب سے ہیں، تو ہمارا تو سب کے لیے ویلکم ہے کہ جو آئے وہ مشن میں ہمیں سن سکتا ہے، تو وہ ہی سپورٹنگ اس، لیکن وہ مسلمان ہے۔ اچھا اچھا، مذہبی آدمی ہے۔ جی جی وہ اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری تعلیمات کو پسند کرتے ہیں، تو اس پہ وہ اپنے گروپس پہ چرچا کرتے ہیں ہماری تعلیمات کا، حضور کا ہم انوائٹ کرتے کافی وہ ایگریسولی پلے کر رہے تھے، اور اس میں مطلب وہ نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے کہ حضور کو بیعت ہو اور کسی کی تعظیم کا جو ہے نا وہ، تو جی اس وہ میں مذہبی لوگوں کے ساتھ ان کی سٹریم چلتی ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں کیونکہ ان کی پرسنل لائف پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو ویسے ہی ملتے ہیں، اس پہ ہم دخل اندازی نہیں کرتے، وہ ان کا پرسنل ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں ہم انہیں رہنمائی دیں تو ہم پھر انہیں رہنمائی دیتے ہیں کہ اگر ہم بدل سکتے ہیں تو وہ بھی بدل جائیں۔ جی صحیح ہے، ٹھیک بہت ٹھیک، شکریہ جی۔ تھینک آپ یو۔ کو کسی کے علاوہ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم اوان صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی نہیں نہیں، آپ بسم اللہ کریں، اور مجھے کوئی ہوگا تو میں پھر جی آ جاؤں گا شکریہ، بیچ میں، انٹری بہت دوں گا۔ خدا تھینک صاحب۔ جی اوان صاحب خدا کی سلامتی جی، آپ کچھ بات کرنا چاہیں حضور سے۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی جی اوان صاحب، آپ کا مائک آن ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اس کو آپ میرے خیال سے آپ دوبارہ جوائن کریں، کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ این خان صاحب خدا کی سلامتی جی، اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی خدا کی سلامتی ہو حضور۔ میرا سوال جی تو خدا کوئی کی نہیں ہے، سلامتی۔ سوال تو کوئی نہیں ہے، آج 1 گھنٹہ ہے، تو حضور سے اگر سوال جواب نہ ہو تو براہ راست ہی وہ جو گائیڈ کرتے ہیں کرتے جائیں، ذرا وہ مہربانی ہوگی، کیونکہ گھنٹہ ہے تو گھنٹہ کم ہوتا ہے، اگر سوال جواب میں گزر گیا تو پھر وہ مسئلہ زیادہ ہو جائے گا۔ حضور کو کہیں کہ وہ گھنٹہ بول دے جس طرح مناسب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ایسا جی کر یہ لیں۔ بھی بڑا اچھا سجیشن ہے جی، جی بالکل حضور صحیح آپ کہا جو آپ نے۔ وین بتا رہے تھے، آپ نے جو منظر دیکھنا وین وہ آپ بتا دیجیے، وہ تو بعد میں ہوگا، ابھی چاہیے اگر مانتی ہے تو قیامت کے مضمون پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، جی حضور۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ اگر میں کچھ کہوں، پہلے یہ جان لیں کہ قیامت جو ہے اس سے مراد ہمیشہ نئی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ نئی زندگی ہے۔ زندگی تو جو قیامت یہ سمجھتے ہیں مذہب کے لوگ، یہ نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ روحانی اندھے ہیں، تو اس لیے مضمون کھولنا بہت ضروری ہے۔ جب خدا کی ذات گنتے رہنا جی قیامتیں، مجھے بھی بتاتے رہنا کیونکہ گننے میں آگے پیچھے رہتا ہے۔ جب خدا کی ذات کا پہلا مقدمہ ہوا، خدا کی ذات پہلا مقدمہ ہے اس ساری کائنات کا، تو یہ پہلی قیامت ہے۔
ذرا گنتے رہنا, لکیریں لگاتے رہنا. جی حضور. اب وہ جو پہلا مقدمہ تھا وہ لاشعوری مقدمہ تھا. اس کو شعور میں آتے ہوئے, کیونکہ وقت تو تھا ہی نہیں, وقت تو وہاں تھا ہی نہیں اور نہ روشنی تھی, تو لاشعوری سے شعور میں آتے ہوئے یہ دوسری قیامت ہے. لاشعوری سے پھر وہ بیچ میں ٹریلین تھے یا کیا تھا, وقت وہاں پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جی. تو لاشعور سے شعور میں آتے ہوئے یہ دوسری قیامت ہوگی. تو کتنی قیامتیں ہو گئی اب؟ 2 جی. ہاں جی, 2 گننے میں غلطی نہ. جی سر. پھر جب وہ شعور میں آ گیا تو اس شعور میں آنے کے بعد اس نے چاہا کہ روشنی ہو. کیا ہو؟ روشنی ہو, کیونکہ وہ اندھیروں کا خدا نہیں, وہ روشنی کا خدا ہے. تو جب روشنی تخلیق کی اس نے, اس میں بھی وقت کا کوئی نہیں پتہ لگتا, سوچا ہی نہیں جا سکتا, وہ وقت تھا ہی نہیں. تو جب اندھیروں میں سے روشنی کی تو اس نے کہا روشنی اچھی ہے. یہ ہو گئی تیسری قیامت. سمجھتے جائے, جی حضور. جب کوئی قیامت کا پوچھے تو ان کو یہ ویڈیو دکھا دیں. تو یہ ہو گئی تیسری قیامت. تیسری قیامت. تو جہاں روشنی نہیں ہے وہاں اندھیرے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرے نہیں ہیں. تو یہ تیسری قیامت تھی, روشنی ہوئی. پھر چوتھی قیامت, اس کے جذبات نے چاہا کہ میں اکیلا نہ رہوں, میں اکیلا نہ رہوں. اور وہ جذبات جو تھے وہ محبت تھی, اسے ہم ایموشنل لو کہتے ہیں. اس کا جو جذبہ تھا کہ اس کے اندر سے ابھرا کہ میں اکیلا نہ رہوں, تو وہاں سے پھر زندگی شروع ہوئی. یہ کتنی قیامت ہوگی؟ حضور یہ 4 قیامتیں ہو گئی جی. 4 4. اگر آپ کی بھی گنتی کمزور ہے تو دوسرے نبی کو دیتے ہیں. نہیں حضور 4 ہوئی ہے. اچھا چلو, یہ ہے, ورنہ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں. اچھا, تو یہ چوتھی قیامت ہو گئی, زندگی وجود میں آئی. تو ان میں پھر فرشتے اور ساری مخلوقات اور جو کچھ تھا وہ وجود میں آیا, لیکن ظاہری کائنات نہیں تھی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہاں پہ؟ روح کی دنیا روح کی دنیا. تو یہ چوتھی قیامت ہو گئی. پھر اس نے سارے تخلیقات اور روحیں اور جو کچھ بھی تھا روح کی کائناتوں میں جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے بسنا ہے, اس نے چاہا کہ میں نے سب کچھ تخلیقات کی ہیں اپنے لیے. کس کے لیے کی؟ اپنے, میرے لیے. جیسے ان کی تورات بھی بتاتی ہے, انجیل, آپ مسلمان گھرانے سے آئے تو قرآن بھی اشارہ کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عربی تو ماری گئی کہ ہم نے یہ جو مخلوقات ہیں جن انسان, ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک, تو اس نے ایک زندگی کا مقصد رکھا ارواحوں کے اندر, وہ کہ میں کیا تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے ہم نے عہد دیا تھا, کیوں نہیں, کیوں نہیں.
تو یہ ہو گئی 5ویں قیامت. جی 5 ہو گئی. جی حضور. ہاں جی. اب روح کی کائناتوں میں، جہانوں میں جہاں ہم نے جا کے ہمیشہ بسنا ہے. ذرا 1 سیکنڈ کوئی آیا ہے میرے جی سامنے. حضور. اچھا danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Und andere auch. تو کتنی قیامتیں ہو گئی؟ جی حضور عہد کیا تھا تخلیقات نے جی 5 قیامتیں ہوں گی جی. پھر وہاں پر ارواحوں کی جو ترقی تھی وہ بڑی وقت دیتی تھی. انگلش میں کہتے ہیں سلو موشن. تو پھر اس نے ظاہری کائنات تخلیق کی. اوہ. تو ہر عمل میں، پروسیس میں ایک قیامت میں نئی زندگی ہے. تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو ارواح خربہ سال یہ ترقی نہیں کر پا رہی. تو اس نے ظاہری کائنات تخلیق کی. تو یہ ایک اور قیامت ہو گئی. تو کتنی ہو گئی قیامت؟ 6 ہو گئے حضور. اب یہ جو ظاہری کائنات تخلیق کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانی ارواح اور دوسری ارواحوں کو ادھر بھیجا جائے تاکہ جسم کی سٹرکچر سے باڈی جو ہے اسے جلدی ترقی ہو جائے. تو جب ارواحوں کو یہاں بھیجا گیا ظاہری کائنات میں، تو یہ ایک اور قیامت ہو گئی. اوہ. کتنی ہوگی؟ 7 ہو گئی جی. اور ہمارے مذہبی لوگوں کو کتنی قیامتوں کا پتہ ہے؟ انہیں ایک ہی قیامت کا. اچھا، جو ٹوٹے پھوٹے گی. جی حضور. اچھا، تو اب یہ ارواح جو ہیں یہ یہاں پہ آئی ہیں زمین پہ. ہم لمبی چوڑی داستانوں میں نہیں جاتے جہاں، کیونکہ جہانوں کو تو سائنس بھی نہیں بتا سکے کہ کتنی جہان ہے ظاہری کائنات. تو جہاں تک ہمارا دماغ لمیٹیشن ہی ہو جائے، محدود ہی ہو جائے. اب یہاں سے جب موت ہوگی ہمارے جسم پر، تو وہ ایک نئی قیامت ہوگی. اوہ. کتنی قیامت ہوگی؟ 8 ہو گئی جی. 8. دیکھو آج گننے لگے تو میں 6 پہ ہی اٹا ہوا تھا. ارے مجھے بعد میں آج 8 ہو گئی. جی حضور. یہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ موت کے بعد ہی آپ کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ برزخ میں یہ جہاں بھی آپ نے جانا ہوگا، آپ کا ٹھکانہ کیا ہے. تو یہ 8 قیامتیں ہوگی. ٹھیک ہے. 8 جی. 8. اب اس ظاہری کائنات کا وقت کتنا ہے، عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں نہ باپ کو خبر ہے. باپ کو کہہ رہا ہوں، سوری. نہ بیٹے کو خبر ہے، نہ فرشتوں کو، نہ کسی اور مخلوقات کو. اس کی خبر خدا کو ہے کہ یہ ظاہری کائنات کو وہ کب لپیٹ دے گا. کتنی قیامتیں ہوگی؟ 9 جی. 9 قیامتیں ہو گئی. 9 قیامتیں ہوگی. تو یہ جو ہے سائنس اور جو میری کتاب ہے نا، اس میں نے ذرا تفصیل سے بتایا
کہ سورج اپنی روشنی جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے گی، تو جب وہ ٹھنڈا ہوگا تو ادھر زمین پہ ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ سورج کی گرمائش سے تو ہماری زندگی ہے. تو ہمارے ٹھنڈے ہونے سے پہلے چاند ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ چاند کی جو گردش ہے، گریوٹی، اس میں فرق آ جائے گا. سائنس کا لیکچر تو میں یہاں نہیں دوں گا، یہ علیحدہ مضمون ہے. تو جب چاند کی گردش میں فرق آئے گا تو وہ توازن کھو دے گا، انبیلنس. جو توازن کھوئے گا تو وہ رفتار کے ساتھ زمین سے ٹکرائے گا، اور جب زمین سے ٹکرائے گا تو چاند تو پھٹ کے بالیاں، جیسے بالیاں نہیں لگ جاتی، بالیاں کانوں میں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس کے ٹکرانے سے پہلے زمین جو ہے وہ الٹی پلٹی ہو جائے گی. جی تو یہ ایک چھوٹی سی قیامت ادھر بھی آئے گی، اس کو بھی گن لیں. ٹھیک ہے، جی حضور، تخلیقات کا اختتام جی 9 قیامتیں ہوگی حضور. تو یہ جو ہے کوئی یہاں پہ یہ نہ وہ میں شعر کیا ہے، نہ باغباں ہوگا یہ سب تجھی پہ مٹیں گے، رہے گا تو باقی. نہ گل چمن میں رہے گا، نہ باغباں ہوگا، یہ سب تجھی پہ مٹیں گے، رہے گا تو باقی. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اے میرے ہم نشی چل اب کہیں اور چل، اس گلشن میں اپنا گزارا. بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. ٹھیک ہے، تو جس کے اوپر یہ میں لگی ہوئی نا کہ میری زمین ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، یہ سارا میرا تیرا ختم ہو جائے گا. نہ کوئی چاند ہوگا دیکھنے کے لیے، نہ کوئی زمین ہوگی دیکھنے کے لیے. جب پلیٹ ہی پٹھی ہو گئی تو دیکھیں گے خاک اپنا. تو یہ جو بابا نانا کہتے ہیں، یہ انسان کیا ہے، میں بھی آیا تھے میں بھی گیا، اور میں بھی جیتا تھے میں بھی جیتا. یہ کیا ہے آدمی. تو ایک دن بڑی نے بڑا تنگ کیا بابا نانا کو، تو تازہ ہوا لینے کے لیے کوٹھے پہ چڑھے کہ تھوڑا سا سکون ملے. کوٹھے پہ چڑھے تو دیکھا وہ ہمسائے جو تھے ان کی بھی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. 2-4 ہمسائے وہ بھی چیخ رہے تھے. تو بابا گرو نانک کہتے ہیں، کوٹھے چڑھ کے ویکھیا دکھی ہے سب سنسار. نانک کوٹھے چڑھ کے دیکھیا تو دکھی ہے سب سنسار. تو یہ سنسار دکھی بھی نہیں رہے گا، اس کی کوئی راکھ بھی نہیں ہوگی. تو جب وہ چاند ٹکرائے گا اور یہ زمین ہماری پٹھی ہوگی تو یہ 6000 کلومیٹر کی رفتار سے سورج میں یوں جا گرے گی کہ اس کی خاک کی بھی نہیں تمیز ہوگی کہ یہ کبھی تھی بھی. یہ 9 قیامت. تو اس کی خاک کا بھی نہیں پتہ لگے گا کہ کوئی وجود تھا. تو پھر بھی ان کی میں نہیں جاتی، میرا 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 کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہی یہ جاتے ہیں جہنموں کے اندر وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے، تیرا تیرا تیرا، پھر وہ میرا میرا شروع کر دیتا ہے. جی تو یہ ہو گئی. تو یہ چھوٹی قیامت ہوگی، قیامت صغریٰ. چھوٹی کو صغریٰ کہتے ہیں. جی حضور. ہاں جی. جو ہمارا جو نظام ملک ہے وہ بھی تباہ نہیں ہوگا. یہی بڑی عجیب بات ہے سننے والی.
وہ نہیں تباہ ہوگا, وہ تو بہت بڑا ہے, اس کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا. تو ان کائناتوں میں ہر روز قیامت آتی, کوئی نہ کوئی سیارہ پھٹ جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں کروڑوں زمینیں آ جائیں, ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. لگتا کہ نہیں لگتا؟ نہیں. ہاں وہ بہت دور ہے. میں ذرا ساتھ ساتھ یہ گرم سوپ بھی پیتا جاؤں جی سر. تاکہ میری طبیعت ٹھیک رہے. تو یہ چھوٹی قیامت جو ہے یہ تباہ ہوگی, جس میں ہمارا نظام ہوگا چاند سورج اپالو, یہ اس کا نام. جو خبر دی ہے مجھے فرشتوں نے کہ ابھی 75 کروڑ سال باقی ہیں اس کی صف لپیٹنے میں. تو یہ چھوٹی سی قیامت آئے گی ہمارے, لیکن اس سے پہلے 75 کروڑ تو خیر بڑی دور کی بات ہے, انسان کہیں اور بسے گا. لیکن ایک بات وہاں پہ خدا نے بھی کہہ دی مجھے کہ انسان تو بسے گا اور جہانوں میں, ظاہری کائنات میں, لیکن جہاں جہاں بسے گا وہاں تیری تعلیمات دے کر جائے گا. اسے بھی آپ نئی قیامت میں شامل کر دیں. غم یار کو, جی 10 ہو گئی. غم وہ کیا ہے, کوئی یار کو شامل کر دیں, وہ بڑا میری صاحب کا ہے. تو یہ نئی تعلیمات پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گی. تو یہ قیامت صغریٰ جو ہمارے ادھر ارد گرد میں آئے گی پلانٹ پہ ہے. لیکن وہ جو بڑی قیامت ہوگی کہ وہ 500 یونیورس کہتے ہیں اپنا یونیورس, یہ سائنس اب کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں کہ کتنے ہیں, گنتی بھول گئے نا اپنی. تو وہ باقی جہان وہ جو ہے وہ نظام کب ختم کرے گا؟ او بھائی تمہیں کیا اس سے, تم تو گزر جاؤ گے. جی. وہ کسی شخص کو پکڑ لیا تو اسے مارنے لگے, انہوں نے کہا مجھے مارا تو قیامت آ جائے گی. وہ سب ڈر گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی صوفی ہے یا سادھو یا کوئی بڑا, انہوں نے چھوڑ دیا. تو بعد میں کسی مرید نے پوچھا حضرت باقی قیامت آ جاتی؟ اس نے کہا قیامت پتہ نہیں آتی نہ آتی, مجھ پہ تو آ گئی تھی. اگر میرے پہ پھیٹا لگاتے تو اس دن میری قیامت ہو گئی تھی. تو میں بچ گیا اور وہ ڈر گئے تو اللہ نے میری جان بچا دی. اب یہ جہانوں کے ظاہری کائنات ہیں, اس قیامت کی کسی کو بھی خبر نہیں. لیکن خدا کی ذات نے مجھے ایک دفعہ اشارہ کیا تو میری راتوں کی نیند ہی حرام کر دی. ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے, وہ کچھ اور نکلا. اس نے کہا کہ جب میں سب جہانوں کو ظاہری مٹاؤں گا تو میں انہی جہانوں میں ایک نیا نظام بھی لے کے آؤں گا. تو یہ جو راکھ اڑے گی, یہ ضائع نہیں ہوگی انرجی. تو خدا کا اس نے مجھے دکھایا بھی ہے کہ وہ جہان کیسے ہوں گے یہاں کے, یعنی اس کی اتنی مخلوق ہے جو آئیں گی ابھی. پھر جب دکھایا تو میں نے تفصیل مانگی تو خدا نے کہا زاہد تجھے کیا, تو کیا اتنی دور, تو ذرا اپنی خبر لے 20 سال کے بعد تجھے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں آخری قیامت کی طرف. جی.
جب ہم روح کی دنیا میں پہنچ جائیں. تو آپ جب پہنچیں گے روح کی دنیا میں تو آپ کسی سے پوچھیں گے، جن سے یا فرشتوں سے یا کسی اور مخلوقات سے، بھائی آپ پوچھیں گے، وہ پوچھیں گے تمہاری عمر کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہماری عمر 100 سال کے اندر ہی اندر گنی جا سکتی. کیا کہتے ہیں جی اتنے تو جا نہیں سکتے تھے، 80 90. پھر ہم پوچھیں گے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہیں گے 10 خرب سال، 8 ارب سال. تو اچھا اتنی، ہاں اتنی میری عمر ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے جن آیا ہوا تھا، میں نے کہا ویسے تو تم کام کے بندے نہیں ہو، اپنی عمر بتا جا. ٹھیک ہے، وہ آیا تھا کہ کچھ کروں، میں نے کہا نہیں، ہم جو مانگتے ہیں وہ خدا سے مانگتے ہیں. تو نے ہمیں کیا دینا ہے؟ تو خود بھی پھنس جاتا ہے. ہاں جی. میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ انہیں میری عمر 3000 سال ہے. تو پھر اس نے کہا آپ کی عمر تو بڑی چھوٹی ہے. میری عمر، میں نے کہا عمر چھوٹی ہے لیکن میں نے جہاں جہاں سے میں گزر گیا تو جنم بھی رہے گا تو نہیں پتا کرا سکتا. پھر وہ جن نے کہا پھر آپ کو تو میری ضرورت نہیں تو میں جاؤں. میں نے کہا جاؤ. ٹھیک ہے. تو روح کی دنیا میں جب آپ پوچھیں گے آپ رہتے چلے جائیں گے. اب کب تک رہتے چلے جائیں گے؟ جہنم میں بھی، عالم برزخ بھی، نیوٹرل جہنم، نیوٹرل جہان بھی، عالم فردوس بھی، اور جتنے انگنت جہان ہیں یہ چلتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا ہم پہ بھی کوئی ہم سے پوچھے گا آپ کی عمر کتنی ہے تو ہم کہیں گے بھائی 500 کروڑ سال ہو گئے رہتے ہوئے روح کی دنیا میں. کہاں رہیں گے، کہاں ہوں گے، یہ ہماری روحانیت پہ ہو کہ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. تو یہ ہماری روحانیت پہ ہوگا. تو وہ کب تک چلے گی سلسلہ، اس کی خبر نہ نبی کو ہے، نہ مسیح کو، کسی فرشتے کو نہیں، یہ خدا کو ہے. وہاں پہ آخری قیامت آئے گی جسے مسلمان توڑ پھوڑ کی قیامت سمجھے. اچھا، وہ قیامت یہ ہوگی کہ خدا کی ذات پردوں سے باہر آ جائے گی. وہ جب آخر میں پردوں سے باہر آئے گی وہ ہمارے لیے ابھی آ گئی بات. اسے محبت کہتے ہیں. ان کے لیے تو میں آؤں گا. تو وہ جب پردوں سے باہر آئے گا تو وہ دن ہوگا پھر روح کی دنیا میں سب کا اعمال نامہ اور حساب کتاب رکھا جائے گا. ٹھیک، یہ وہ قیامت ہوگی جس کے متعلق محمد صاحب نے بڑی غلط فہمی ہوگی مسلمانوں میں اور دوسرے مذہبوں میں کہ وہ نفسا نفسی کہیں گے کہ بھئی نہ باپ بیٹے کو پوچھے، بیٹا ماں کو، ہر کوئی اپنی اس میں مصروف ہوگا. آج میرا انجام کیا ہوگا؟ تو وہ ہوگا اس لیے اب جیسے عطر مر گیا تو عطر جائے گا کسی اور دنیا میں، تو والدین جائیں گے کسی اور دنیا میں، بہن بھائی جائیں گے کسی اور دنیا میں. تو عطر پہ تو قیامت وہاں آ گئی. پھر وہ نئے رشتے ہوں گے، نئی وہ کیا کہتے ہیں زندگیاں ہوں گی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ہوں گے وہ نئے خاندان ہوں گے. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ پھر جہاں جہاں ہوں گے
وہ نئے پیار ہوں گے, نئی الفتیں ہوں گی, لیکن ہر چیز چھوٹ جائے گی جب آپ آگے جائیں گے. تو جب آپ گھر ہاں سال گزر جائیں گے تو نہ ابا یاد نہ امی یاد, وہ کہیں اور ہم کہیں, دل کہیں ہے تو کہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ جب آخری قیامت آئے گی تو اس وقت کوئی کسی کے متعلق نہیں سوچے گا. اس وقت اپنے انجام, یہ سب سے بڑی قیامت ہوگی روح کی دنیا میں. یہ جلوہ پذیر ہوگا خدا کی ذات. اور اس قیامت میں پھر وہ فیصلے ہوں گے. وہ فیصلے کیا ہوں گے میں بتا دیتا ہوں. وہ فیصلے ہوں گے انسان کی قدر و قیمت اور اس کے درجات کی, کہ اس نے کیا پایا. تو وہ درجات کے مطابق پھر وہ فیصلے ہو جائیں گے, کون خاص ہوں گے اور کوئی خاص نہیں ہوں گے. تو ہر کسی کو فائنلی انجام بتا دیا جائے گا تیرے ٹھکانے کہاں پہ ہے. تو یہ جو قیامت ہوگی یہ ہوگی آخری قیامت. تو یہ کتنی ہوگی قیامت کی؟ جی حضور کل ملا کے جی 13 ہوئی ہیں جی. 13 ہو گئی. اب ایک اور قیامت ہوگی. ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا, تیرے جلووں کی بات ہوتی, تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے, تو جو چاہے تو رات ہوتی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے مذہبوں کا یا قرآن کا کہ وہ جہنمی رہتے چلے جائیں گے, یہ غلط ہے. جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ایک مدت دراز گزر جائے گی اور وہ خدا سے امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوں گے کہ کبھی تو اسے رحم آئے گا. تو پھر خدا جو ہے وہ اپنے دل کو اور جو ارواح ہوں گی جہانوں کی جن کے پاس نور ہے, انہیں پھر وہ جہنموں میں بھیجے گا تاکہ جہنموں میں بھی اجالا ہو. تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے, تو جو چاہے تو رات. تو جب یہ ارواح جائیں گی جہنموں میں تو وہاں اجالا جو ہوگا تو جہنموں کے ان کی کیفیات بدل جائے. تو وہ جہنمیں اتنی ہے جن کا پتہ ہی نہیں لگتا کتنی ہے, پھر زمانہ گزرتا جائے گا. تو جو نوری مخلوق اترے گی اور خدا کے دل کو وہ جو دوست کی ہوں گے وہ کہیں گے حق تعالیٰ سے ایک تو ذکر کر, ہم پہ رحم کرے, دیکھ ہم کالے سیاہ ہو گئے, دیکھ ہمارے یعنی کہ کوئی حسن باقی نہیں ہے, روح کالی سیاہ ہمیں, اور ہم آج بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں. تو خدا وعدہ کر کے تو نہیں بولا کہ ہم آس لگائے بیٹھے ہیں, تم وعدہ کر کے بھول گئے. تو پھر یہ نوری مخلوقات اور خدا کا دل گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, وہ پتہ نہیں کیا زمانہ ہوگا. تو پوچھے گا خدا تم چاہتے کیا ہو. تو خدا کا دل کہے گا کہ کم سے کم وہ جو جنتیں ہیں ان کی یہ بات تھوڑی سی تو چلنے دے, کیونکہ وہ مرنڈے ہو گئے ہیں جل کے, تاکہ انہیں وہ ٹھنڈی ہوا تو آئے. تو پھر وہ خدا کہے گا ٹھیک ہے,
جب تک تم نوری مخلوقات ادھر ہو تو ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی. تو پھر وہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہے اس میں جب وہ سانس لیں گے دوست کی تو کہیں گے ہائے ہم نے کتنا ظلم کیا اپنے آپ، ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، اور یہ جو اب مل رہا ہے یہ تو عنایات ہے اس نوری مخلوقات کی اور خدا کے دل کی کہ یہاں پہ ہے. پھر زمانہ گزر جائے گا، پھر زمانے گزر جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنا منہ دکھائیں، ہماری شکلیں بگڑ چکی ہیں، بہت پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. تو خدا سے کم اتنا تو کہے، جا کر بنتی کر، بھیک مانگ کہ ہماری شکلیں، ہمارے کالا پن تو دور کرتے ہیں. تو پھر خدا کا دل اور نوری مخلوقات جائے گی. تو خدا کہے گا اچھا میں اپنا مینا بسا دوست کو. اس مینے سے اتنا مینا برسے گا کہ نہریں نکلیں گی اور کہے گا جاؤ ان نہروں کے اندر غوطے لگاؤ. جب وہ باہر نکلیں گے تو ان کی کالک دور ہو گئی ہوگی. دیکھا کتنے قیامتیں آ رہی ہیں. جی حضور 14 قیامتیں ہو گئی جی. نہیں 14 سے تو میں آگے آ گیا تھا. جی یہ مینا برسایا جی، اس کو ہم 15 کر لیتے ہیں جی. ہاں جی وہ پہلے وہ کیسے نوری مخلوقات کہی، پھر وہ کیسے ٹھنڈا کیا، تو پھر ہاں گند ہاں آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں. جی تو پھر زمانے گزریں گے تو وہ کہیں گے تیری خیر ہو پہرے دار، ایک پھیرے لگا دے جنت، ہمیں بھی لگا. تو پھر خدا بات مان جائے گا نوری مخلوقات اور اپنے دل کی. تو جب وہ جنتوں میں پہنچیں گے تو وہاں گڑ گڑانے لگیں گے سارے، کیا دوست کی، کیا یہ دوست کی تو رہیں گے نہیں. پھر جب وہ ہوتے کھا گے درمیانی جہان کھڑوا کہ اے خدا ہمیں بنتی کرو کہ ہمیں واپس نہ بھیجے. تو پھر خدا کا دل روئے گا. تو خدا کہے گا کہ اچھا ان کو پہلی جنت سے شروع کرو تاکہ یہ سیکھ جائیں. کیا سیکھے؟ میری قدر و قیمت. انہوں نے میری قدر و قیمت ہی نہیں جانی. کتنا وقت ان کو ملا تھا، کتنا وقت ملا تھا. انہوں نے سب کچھ جانا اس زمین کی زندگی میں، نہیں جانا تو مجھے نہیں جانا. ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے تو کیا ہے، تیرا دل نہ کھلا ساری بگیا کھلے تو کیا ہے. تقدیر کی میں کوئی بھول ہوں، ڈالی سے ٹوٹا ہوا پھول ہوں. یہ سب ڈالی سے ٹوٹے ہوئے پھول ہیں جو مرجھا گئے. تو پھر جو درمیانی جہان ہوں گے اور جو اور وہ کہیں گے خدا سے کہ ہمیں بھی اپنی رحمت ملے. تو پھر خدا کی ذات کہے گی، دوست کے تو ختم ہو جائیں گے. پھر ہمیں اپنی رحمت پہ لے لے. دیکھ کھربا سال گزر گئے، ہمیں تو اپنے بھی بھول گئے. کتنے خاندان تھے، کتنی محبتیں تھیں، تو ہمیں کم سے کم ان کا دیدار تو کرا دے. تو خدا پھر رحم کھائے گا اور ان سب کو ملائے گا.
وہ دن کیا عجیب ہوگا، یہ بھی قیامت ہوگی. ٹھیک ہے، جی حضور. ایک اور کر لیں. کتنی قیامتیں ہو گئی؟ 18 ہو گئی حضور. تو پھر انہیں بھی ملائے گا. دوستیں ختم ہو جائیں گی، عالم برزخ کے جہان ختم ہو کے آگے چلے جائیں گے. نیوٹرل جو والے ہیں وہ فردوس میں چلے جائیں گے، فردوس والے آگے چلے جائیں گے. تو پھر جو اعلیٰ مخلوقات ہے، وہ جو خدا کے حضور ہے، گولڈن اور بلیو ہے، وہ کہیں گے خدا کے دل سے تو جا بھائی. ہمیں نہیں پتا کہ خدا کس حال میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے بھیک مانگ کس بات کی بھائی، کس بات کی؟ اب تو بتا دے تو کون ہے، تیری ذات کیا ہے، تو کہاں سے آتا ہے، کہاں سے جاتا ہے. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. آتا تو پتہ لگ جاتا ہے. دن میں 100 بار ایسا ایک دم آ کے بیٹھ جاتا ہے سامنے. آپ دیکھیں نا اچھا صاحب، آپ آ کے بیٹھ جائے میرے سامنے، جی حضور. نور کا گولہ ہی بیٹھے ہے میرے سامنے. جب وہ جائے گا پتہ تو لگے گا کہ دائیں گیا یا بائیں گیا، جی حضور. اور کیا ہے یا نیچے، بھائی پتہ تو لگے گا، کیونکہ یہ آنکھ ستاروں تک پہنچ جاتی ہے. لیکن خدا کی ذات ایسی ہے، ایک دم آ کے بیٹھ جاتی ہے، ایک دم آ کے پتہ نہیں لگتا کہ کس سمت پہ گئی ہے. بے شک. ہمیں یہ تو بتا دے کہ تو کون ہے. ساری مخلوقات عاجز آ گئی. ہم جہاں جہاں جہانوں میں پہنچے وہاں بس تیری خبر تو ہوئی، ہمارے نور بھی ملے ہمیں، لیکن تیری خبر نہیں ہوئی. تو پھر خدا کی ذات کہے گی اب ہمارا نیا سفر ہوگا، لیکن یہ تمہارا سفر میرے ساتھ ہوگا. یہ بھی قیامت ہوگی. کتنی ہو گئی قیامت؟ جی حضور، یہ 20ویں قیامت شروع ہوئی ہے. 20ویں ہو گئی. پھر وہ آخری قیامت جو ہے وہ بھائی مجھ پہ تو آ گئی ہے. خدا جہانوں سے گزار کے مجھے لے گیا کہ یہ سارے جہان نیچے، اور یہاں 19 اور 20واں میں تھا، اور 21واں کون ہے؟ خدا کا دل. میں. ہاں جی میں ہوں جی. خدا کا دل. تو پھر خدا وہاں لے کر جائے گا جہاں جہان نہیں پہنچ سکتے. اس سے کہ آگے کا جو سفر ہے پھر ہمیں خبر لگے گی کہ خدا کی ذات کون ہے، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے. تو یہ فائنل قیامت ہوگی. تو اب یہ روئے جا رہے ہیں شیعوں کی طرح ایک قیامت کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کہیں انہیں؟ ان پہ ماتم کریں، شیعہ بن جائیں، کیا کریں؟ پوچھ لیں اپنے ممبروں سے، شیعہ بن جائیں ان کے لیے، کیا کریں انہیں؟ مجھے تو خیر ماتم بڑا اچھا کرنا آتا ہے کیونکہ میں آیا بھی ادھر سے ہوں. جی. ہاں جی. تو انہیں ایک قیامت اور اس قیامت کا بھی ان کو پٹھی سمجھ لگی گی، وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی. اور یہاں 21 قیامتیں گنوا دی. کس قیامت؟ بے شک. تو یہ قیامتیں ہیں. تو جو بھی کہے کہ بھئی مجھے قیامت کا دسو، اس کو کہو بھی تو کس قیامت کے مگر پڑا ہوا ہے، تو اسے یہ ویڈیو دکھاتے ہیں. Yes. کوئی سوال ہے تو اب کر لیں. حضور کچھ عرض کروں؟ کریں جی کریں. آپ جی میں چند دن پہلے لاہور گیا تھا، 52 میکلوڈ روڈ بھی گیا، اور اس کے پاس سے میں نے امیر ولی کے مزار کا ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو ایک آنگڑ کی مسجد تھی، آنگڑ کی مسجد آپ کے گھر کے پاس تھی آنگڑ. تو وہ کہتے یہاں کے جو
مسجد کا امام تھا، اس کا نام تھا امیر ولی، وہ یہاں دفن ہوئے ہیں اگلے دربار کے ساتھ. جی تو وہ انڈیا سے آئے تھے، ان کا تعلق انڈیا سے تھا. وہی امیر ولی صاحب تو نہیں تھے جو مسجد کے امام بھی تھے؟ وہی تھے. اچھا اچھا وہی تھے. تو پھر میں پہنچ گیا، پھر ان کو ٹریس ہو گئے وہ. پھر ان کی واہ قبر کا پتہ کیا میں نے، تو وہ ایک مزار میں تھی، چون گڑھ کے کیا ایسا کا کوئی مزار تھا، اس کے پاس ان کی قبر تھی. کافی دیر لگ گئی ہوگی وہاں پہنچتے. جی پوچھ کے حضور. اچھا اب میرا شعر سنیں جی جی. تاکہ بات صاف ہو جائے. حرم اور دہر کے کتبے وہ دیکھے جس کو فرصت ہے، آج کر کے آئے یہ کر کے آئے. حرم اور دہر کے کتبے وہ دیکھے جس کو فرصت ہے، یہاں حد نظر تک وہ خود عنوان محبت ہے. واہ محبت کرنے والوں کی محبت ہی شریعت ہے، واہ اس کو آہ بھر کے یاد کر لینا عبادت واہ واہ واہ. واہ. ہے. اتنی دور دراز کے سفر. وہ ہمارے امیر ولی جو تھے وہ ایک دن ہمیں کشمیر میں لے گئے، قبر دکھائی. تو وہاں رہے بھی ہم کوئی اپنا 4 ہفتے. تو مجھے پھر کہتے کہ کئی دفعہ گئے سری نگر میں، کہتے دل خوش ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہی مزار دیکھا ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا. میں نے کہا وہ تو 5 سال کی عمر سے ہی میرے پاس آ رہا ہے، تم نے تو آج قبر دکھائی. وہ تو 5 سال 6 سال کی عمر میں، وہ کئی دفعہ میں اس سے مل چکا ہوں. جب یہ سنا تو پھر رونا شروع کر دیا. مجھے بتایا نہیں. میں نے کہا بھی تم نے پوچھا نہیں. تو اچھی بات ہے، جب وہاں جائیں تو آپ کو خدا کی یاد آئے پھر تو اچھی بات ہے، لیکن وہاں جا کے مانگنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور مانگا نہیں، صرف اس لیے محبت میں گیا تھا کہ وہ آپ کے بھی آپ کے بھی وہ یعنی کہ خاندان صوفی گھرانے کے تعلق سے گیا تھا، اس لیے آپ کی قربت میں گیا تھا. بھائی پیارے تو کوئی اکیلا تھوڑی رہتا ہے اس زمین پر. میں سب کی بات کر رہا ہوں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے نا. تو اسی طرح یہ کہ اے خدا کے دل مجھے یہ دے یا وہ دے، یہ مانگنا بھی شرک ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے محبت کے دل کے نام ہے، یعنی کو واسطہ دے سکتے ہیں واہ خدا سے معرفت الہی کا. تو جب وہ زندہ تھے میں تو جب بھی جاتا تھا، جب وہ بلاتے تھے لوگ بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ جب تو نہیں آتا تو روحانی دنیا کے جو دل ہیں وہ سونے ہو جاتے. واہ پلیز مہربانی کر کے آ جائے گا. تو ان کا ایک وہ تھا، ان کے شاگرد تھے کافی، وہ انہیں کھانے لا کے دیتے تھے، چائے بنا کے دیتے تھے. تو جب میں وہاں جاتا تھا تو وہ چائے اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. تو کہتے تھے کہ بھئی ایک وقت تو تھا، آج مجھے خدا نے کہا کہ تیری خدمت کروں گا. تو ان کے مطلب یہ ہے، انہوں نے مجھ سے ایک دعا کی تھی کہ اگر خدا سے پوچھ یا فرشتوں سے مجھے اجازت دے دے کہ میں جرمنی میں آ کر جرمنی کے جنگلوں میں رہوں. تو میں نے دعا کی تو خدا نے قبول کر لی. تو یہ جنگل جہاں پہ مجھے خدا کی ذات ملتی ہے، وہاں انہوں نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، چھوٹی سا چھپڑ نہیں ہوتا. جھونپڑی. واہ واہ. تو کہتے ہیں جب تیرا جانے کا وقت آئے گا تو تیرے ساتھ جائیں گے جب تک میں زمین پہ رہوں گا. تو پوچھنے کی کوئی سوال پوچھنا تو
جی سر، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی ممبر کی بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اگر ہم ہمارے یہاں ایک دوست ہیں سوامی صاحب، اگر ان کا ہم یہاں پہ سوال لیں گے تو پھر ہم ریکارڈنگ آف کر دیں گے. ان سے پہلے اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہے حضور سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، تو ہم ریکارڈنگ یہاں پہ حضور سٹاپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں سوامی صاحب کو تاکہ وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے کر سکیں. جی، مجھے اسے یعقوب کو یاد کروا